پیش کیا ہے اس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے اور اسی کے ضمن میں آپ کے سامنے گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر عقل کسی ذات میں مجسم ہو کر کے آ جائے تو وہ حسن شکل، یہ رسول اللہ نے امام کے بارے میں فرمایا کہ اگر عقل
مجسم ہو جائے، کسی ذات میں آ جائے، مرد کی شکل میں، رجل کسی انسان کی شکل میں، تو لکان الحسن، وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ امام حسن علیہ السلام کی جو منزلت ہے نگاہ رسالت میں، کہ آپ عقل کو گویا نام دے رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کا، اور امام حسن علیہ السلام کو نام دے رہے ہیں عقل کا. یعنی ایک پیغام ہے لوگوں کے لیے کہ امام کا کام البتہ یہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی معصوم امام کے لیے یہ کہنا وجہ ہوگا، صرف امام حسن علیہ السلام کے لیے نہیں. یہ تو ارشاد ہے، فرمان ہے پیغمبر اسلام کا، جس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. لیکن کیا امام زین العابدین علیہ السلام اگر خود چوتھے امام کے لیے یہ کہا جائے کہ اگر عقل مجسم ہو کر کے کسی ذات میں آ جائے تو کیا وہ علی حسین نہیں ہوں گے؟ وہ بھی ہوں گے. لیکن چونکہ رسول کا جملہ ہے، پیغمبر کا یہ فقرہ ہے، اور پیغمبر کسی مصلحت اور کسی فائدے کے بغیر اور کسی معنی کو مخصوص نظر میں رکھے بغیر کلام نہیں کرتے، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی اور کے لیے نہیں کہا، صرف دوسرے امام کے لیے آپ نے فرمایا، تو کوئی میسج جا رہا ہے، کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں آئندہ میں کہ دیکھو خبردار، اگر کوئی ایسی منزل آ جائے جہاں کوئی ایسا فیصلہ کر لے جہاں تمہارے مزاج کے اعتبار سے، تمہاری رائے کے اعتبار سے غلط ہو یا تم نہ سمجھتے ہو اس کے کام کی مصلحت کو، کہ دیکھو خبردار، میں پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ اس کا کام عقل سے ہٹ کر کے نہیں ہونے والا ہے. جب عقل سے ہٹ کے نہیں ہونے والا تو اس کا کام تمہارے سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، وہ کام امام حسن کا کہا جائے گا. شاید اسی لیے فرمایا کہ امامان حسن اور حسین دونوں امام ہیں، قعدہ او قعدہ، قاما او قعدہ، چاہے بیٹھے ہوئے ہو چاہے کھڑے ہوئے ہو. اب آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو کہا جائے یہ ڈاکٹر ہیں، یہ انجینئر ہیں، جب یہ کھانا کھائیں گے تب بھی ڈاکٹر ہیں، جب سوئیں گے تب بھی یہ ڈاکٹر ہیں، جب یہ لیٹے ہوئے تب بھی ڈاکٹر ہیں، اور اگر وہ کھڑے ہوئے ہیں تب بھی ڈاکٹر ہیں، تو کہے گا کہ یہ کیا مطلب ہے کہ آپ کو ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر ہے، ایسے تھوڑی وہ سونے میں ڈاکٹری ختم ہو جائے گی اس کی. ہر انسان یہ سمجھتا ہے. تو اگر ہر انسان یہ سمجھتا ہے تو کیا رسالت آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ پیغمبر ایسا فرمائے کہ امام حسن امام حسین کے لیے اگر یہ بیٹھے ہیں تو، اور اگر کھڑے ہیں تو امام ہے. اس سے بھی یہ پیغام جا رہا ہے. یہ بیٹھنا اٹھنا یہ ظاہری بیٹھنا اٹھنا نہیں ہے. یہ بتانا چاہتے کہ اگر امام حسن اپنی زندگی میں صلح کر لے تو بھی امام ہے، اور اگر امام حسین جنگ کرے تو بھی امام ہے. اس لیے کہ امام کا کوئی فعل مصلحت کے بغیر نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھ دیجیے. خدا کا کرم ہے ہم کو ایسے امام دیے کہ ہم کو یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کا کام عقل کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ہم کیا سوچیں گے بھائی؟ ہم کو کتنی بڑی عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے امور کو، ان کے افعال کو ہم اپنے آنکھوں سے تولیں اور ہمارے سمجھ میں آئے تو کہیں کہ ہاں امام صحیح کر رہے ہیں.
ہم کو تو ایمان لانے کے لیے کہا گیا ان کے اوپر، اس لیے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، امام پر ایمان رکھتے ہیں، کیوں؟ تاکہ جو کچھ وہ کہیں اس کے اوپر عمل کر کے ہم دنیا میں بھی سعادت مند بن جائیں، آخرت میں بھی سعادت مند جائیں۔ دونوں جگہ سعادت مندی انہی کے قول میں، انہی کے افعال میں، عمل کرنے میں پوشیدہ ہے۔ تو پھر جب ہم ان کو اپنے عقل سے بڑا سمجھ رہے ہیں تو ان کے حکم کو بھی عقل سے بڑا سمجھنا ہوگا۔ ایسا تھوڑی کہ ہم ان کو سمجھیں لیکن جب وہ کوئی حکم دے تو ہم کہیں نہیں ٹھہریے ذرا سوچیں عمل کرنے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم نے بڑا مان لیا تو بڑے ہیں، خدا کی قسم ناز کریں آل محمد کے اوپر۔ دنیا میں کسی قوم کو، کسی دین کے یہاں یہ رہبر، یہ شخصیتیں، یہ ذات نہیں پائی جاتی ہے کہ آج یہ معمولی بات نہیں ہے۔ 1400 سال بعد انہوں نے ایسی زندگی گزاری ہے، یعنی 1400 سال پہلے ایسی زندگی گزاری ہے کہ 1400 سال بعد آج ہم ان کا ذکر کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے اور سب کے سامنے کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی تکلف نہیں ہوگا ان کے ذکر کرنے میں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ ہم آج بھی ذکر کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اسی لیے آپ دیکھیں کسی بھی مذہب والے کے جو ہے وہ رہبر کو آپ لے کے آ جائیے مقابل میں تو کہتا ہوں کہ سامنے رکھیے دونوں کی زندگیوں کو۔ یہ سارے جھگڑے جو ہو رہے ہیں، یہ سارے اختلافات جو ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، بہت آسان ہے۔ آپ اپنے یہاں یا متفق علیہ کتابوں کی بنیاد پر آپ کسی بھی مذہب، کسی بھی دین، کسی بھی مسلک، یہ دعویٰ ہے متفق علیہ کتابوں کی بنیاد پر 1400 سال پہلے جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری، ان کے بچپنے والی زندگی، جوانی والی زندگی، بڑھاپے کی زندگی، خلیفہ تھے تو خلیفہ بننے سے پہلے والی زندگی، بننے کے بعد والی زندگی، دوران خلافت والی زندگی، اور اگر امام ہے تو امام بننے سے پہلے والی زندگی، امام بننے کے بعد والی زندگی، جب امام رہے اس وقت کی زندگی آپ لے کے آ جائیے اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بڑھا لیجئے، اس میں اگر بڑھانا ہے سوانح حیات کو۔ آپ کے جو پیدا ہوئے تو کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، کیا کیفیت تھی، وہ بھی لے کے آ جائیے، اور ہم بھی اپنے اماموں کی صورتحال کو بیان کرتے ہیں، وہ کب پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، ان کے ماں باپ کیا کون تھے اور ان کا خاندان کیا تھا، ان کا حسب و نسب کیا تھا، بالکل صاف واضح ہو جائے گا۔ ہم نہ کسی کے اوپر کوئی اعتراض کرتے ہیں، نہ کسی کے خلاف کوئی مشن چلاتے ہیں۔ ہمارا مقصد دونوں طرح کے کردار کو پیش کر دینا ہے۔ جب دونوں کردار پیش کر دیا جائے گا تو اللہ نے ہر انسان کو عقل دیا ہے، وہ فیصلہ کر لے گا ہمیں ان کے ساتھ جانا یا ان کے ساتھ جانا ہے۔ ایک سلوات پڑھیے۔ انہی کرداروں میں سے انہی کے لیے ہمارا ذکر کر لینا کمال نہیں ہے، کہ کردار کا کمال تھا کہ آج ہم ذکر کر رہے ہیں، اور چونکہ ہر ذکر نہیں ہو سکتا، یہی ذکر ہو سکتا ہے، اسی لیے شاید بدعتوں کے جو فتوے ہوتے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں، یہ نہ کرنے فیصلے کے ہے تو نہیں ان کے پاس تو وہ ذکر کر لیتے ہیں، تو جب نہیں ہے تو پھر جن کے پاس وہ بھی نہ کریں۔ جس طرح سے بعض لوگوں نے کہا کہ اگر آپ یہ ذکر کریں گے تو اس سے جو ہے وہ بغض صحابہ پیدا ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، کہا گیا ہے۔ علماء نے کہا بھائی کیا اگر پیدا، یہ تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر واقعی ذکر کرتے ہیں اور ذکر سے اگر کوئی بات کھلتی ہے تو فیصلہ کر لیا جائے اس کا، کیوں ایسے سارے جو وہ واقعات یا سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ خیر یہ مسئلہ تھا۔
تو میں نے عرض کیا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو ذاتی زندگی ہے، اس ذاتی زندگی میں جو آپ کا کردار ہو، پھر اس کے بعد آپ نے جو اپنی زندگی میں اہم ترین فیصلہ صلح کا کیا ہے، تھوڑی سی روشنی جو ہے وہ آپ کے اس صلح کے اوپر بھی، تاکہ جو ہے بات دونوں واضح ہو جائے۔ مولا کی ذاتی زندگی، ان کا کردار کیسا رہا، عبادت میں، زہد میں، تقوی میں، سخاوت میں، علم میں، حلم میں، صبر میں، کوئی ایسا میدان نہیں امام حسن علیہ السلام، بلکہ امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں جود اور کرم اور سخاوت کا جو تذکرہ پایا جاتا ہے وہ شاید کہیں اور نہیں ملے گا۔ امام نے اپنی زندگی میں راہ خدا میں ضرورت مندوں کو اپنے پورے گھر کا سامان 2 مرتبہ پورا سامان دے دیا ہے، 2 مرتبہ پورا گھر کا سامان راہ خدا میں دے دیا ہے۔ یہ امام علیہ السلام کا خود کرم تھا کہ اگر کوئی آتا تھا تو کوئی محروم نہیں جاتا تھا امام کے یہاں سے، اور امام سے طلب بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ بعض تو ایسے ملیں گے کہ جو امام کی خدمت میں آئے انہوں نے طلب بھی نہیں کیا، امام نے اس کی ضرورت سمجھی اور عطا کر دیا۔ ایک شخص امام حسن مجتبی علیہ السلام کچھ خواہش کی، امام علیہ السلام نے دیا کہ اسے 50,000 درہم اور 500 دینار دیے جائے اس کو، اور اس کے بعد جو اسی طرح سے اور ایک آیا، اس کو بھی امام علیہ السلام نے اب لسٹے کو کوئی چیز بیان کرے، امام نے حکم دیا کہ بیت المال میں جو کچھ ہے لے کر کے آ جاؤ۔ تو خادم لے کر کے آیا تو 20,000 درہم تھے، امام نے اس کو 20,000 درہم دے دیے۔ تو اس نے کہا کہ مولا ابھی تو ہم نے کچھ بیان بھی نہیں کیا، ابھی تو ہم آپ کی تعریف مدح ثنا کرنا چاہتے تھے، کچھ بیان کر لیتے تو آپ عطا فرماتے۔ امام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت وہ ہیں کہ جن سے امید رکھنے والے بھی پاتے ہیں، امید نہ رکھنے والے بھی پاتے ہیں، ہمارے یہاں سے دونوں کو عطا کیا جاتا۔ اور یاد رکھو ہم اہل بیت وہ ہیں کہ جن سے مانگنے والے قبل اس کے طلب کرے اور طلب کے ذریعے سے وہ اپنی آبرو ضائع کر دے، ہم خود ان کو عطا کر دیا کرتے ہیں۔ امام نے گویا یہ درس دیا کہ دیکھو اگر تم جانتے ہو کہ کوئی ضرورت مند ہے تو اسے طلب کرنے پہ مجبور نہ کر دو، ضرورت پوری کر دو مانگنے سے پہلے۔ ایک سلوات پڑھ دیجئے امام کیوں مانگنے پر مجبور کر دیا جائے؟ مانگنا جو ہاتھ پھیلاتا ہے، جو سوال دراز کرتا ہے، وہ ایک ایسی شرمندگی، ایک ایسے اس کے اندر ندامت ہوتی ہے جو نہیں ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ کیا چاہتے وہ؟ اور اس کے بعد امام نے شعر پڑھا ہے، اسی سائل کو جواب دیا، ایک شعر پڑھا ہے، اسی کا مفہوم یہ ایک جملہ کہا کہ امام نے کس طرح کہا ہم اہل بیت وہ ہیں کہ جن سے دونوں کو ملتا ہے، امید رکھ کے آتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے، جو امید نہیں رکھتے ان کو بھی ملتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا خدا کی قسم اگر دریا کو ہمارے جود و کرم اور ہمارے بخشش کی فراوانی کا علم ہو جائے، جملہ دیکھیں امام کیا فرماتے ہیں، اگر دریا کو، سمندر کو میرے جود و کرم اور بخشش کا علم ہو جائے، عطا کرنے کی فراوانی کا علم ہو جائے، تو یہ دریا ندامت کے پسینے میں ڈوب جائے۔ اتنا زیادہ آپ عطا کرتے ہیں، اتنا زیادہ لوگوں کو عطا کر دیا کرتے تھے۔ وہاں میں نے کسی جگہ کسی موقع پر کہا اہل بیت علیہ السلام غریب نہیں رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ اہل بیت علیہ السلام غریب رہے،
ان کے پاس کچھ نہیں رہا ہے. اسی امام کا ایک قول ہے. بات آ گئی تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ پانچویں امام کا یہ ہے. میں ایک بریکٹ میں لے کر کے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام. ایک چاہنے والا آیا اور اس نے اپنی پریشانی بیان کی تو کچھ طلب کیا کہ امام علیہ السلام جو مسئلہ تھی اس وقت. تو آپ نے فرمایا کہ صحیح نہیں, میں کیا کرتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد ایک آپ کا چاہنے والا آیا, شاعر اور زبردست شاعر امام کا. کہا مولا میں نے آپ کی خدمت میں ایک قصیدہ پیش کرنے کے لیے کہا ہے اور لایا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو میں قصیدہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. امام نے کہا بسم اللہ. اس نے قصیدہ پڑھا تو خادم کو آواز دی کہ جاؤ دیکھو کمرے میں وہ فلاں تھیلی 10,000 درہم کی رکھی ہوئی ہے, لا کے ان کو دے دو. تو گیا لے کر گیا. میں نے کہا کہ مولا ایک دوسرا بھی میں نے کہا ہے. تو کہا کہو بسم اللہ. تو قصیدہ کہا. پھر امام نے آواز دی خادم کو جاؤ کمرے میں دوسری تھیلی رکھی ہوئی ہے, لا کے دے دو. دوسری 10,000 درہم کی لا کے شاعر کو دے دی. کہا مولا ہم نے تیسرا بھی کہا ہے آپ کی شان میں. کہا بسم اللہ. وہ تیسرا قصیدہ بھی کہا شاعر کی امید میں. تو جب کہہ چکے پھر آپ نے فرمایا کہ لا وہ تھیلی, تیسری تھیلی وہ بھی 30,000 درہم کی تھیلی. وہ بیٹھا ہوا چاہنے والا. اب جابر جوفی تھے یا جابر بن عبداللہ انصاری تھے, جابر کا نام آیا ہے. وہ بیٹھے ہوئے تھے, حیرت تعجب جیسے آپ تعجب کر رہے ہیں. وہ تو اور زیادہ اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے تھے. مولا جب چلا گیا, مولا ابھی تو کہہ رہے تھے کچھ ہے نہیں, اور 30,000 درہم کی. مولا نے حکم دے جاؤ کمرے میں جاؤ دیکھو وہاں. اور اب جب گئے وہاں تو جانے سے پہلے شاعر نے خود مولا کی خدمت میں عرض کیا تھا مولا خدا گواہ جانتا ہے میں نے جو کچھ کہا ہے آپ کو خوشنودی کی خاطر اور جو آپ کا حق ہمارے اوپر ہوتا ہے اس کے اظہار کی خاطر میں نے کیا ہے. مجھے مال دنیا کی ضرورت نہیں, مال دنیا کی خاطر میں نے آپ کی مدد نہیں کی ہے. اور مولا آپ دعا دیجئے اور آپ کے حق کو ادا کرنے کے لیے میں نے جو وہ کہا ہے اور یہ مجھے نہیں چاہیے. تو امام علیہ السلام نے پھر کہا خادم سے کہ جاؤ اس کو واپس لے کر کے جہاں جا رہا ہوں وہاں پر. وہ گئے, وہ چلا گیا شاعر میں. اب جو ہے جابر نے کہا کہ مولا یہ تو نے کہا کچھ بھی نہیں, اور اتنا جو ہے کہا جاؤ دیکھ لو کمرے میں. اب جب کمرے میں گئے دیکھا تو وہاں کچھ ہے ہی نہیں, کوئی چیز رکھی نہیں ہے. آئے کہہ رہے مولا وہاں تو کوئی چیز نہیں ہے. اب امام علیہ السلام اٹھے اور آنے کے بعد چاہنے والے کا ہاتھ پکڑ کے آئے کمرے میں اور ایک مرتبہ کہا ہے جابر دیکھو ہم ہر بات ہر ایک سے نہیں بتاتے. خدا نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اور جاننے والے جو کچھ جانتے ہیں ہمارے بارے میں, اس سے اور بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جس کو یہ لوگ نہیں جانتے ہیں. ہمارے فضائل ہمارے کمالات ایسے ہیں جتنا ظاہر ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے جو ظاہر نہیں ہوا ہے وہ نہیں جانتے ہیں. اور میں تم سے کہتا ہوں اگر یہ بات کسی کو بتانا تو سوائے اس شخص کے کہ جو واقعی استعداد رکھتا, صلاحیت رکھتا سمجھنے کی, اسی سے بتانا. الحمدللہ ہم سب امام کے چاہنے والے ہیں. امام کا جو کارنامہ ہوتا ہے ہم اس کو مصلحت کے تحت جانتے ہیں, دیکھتے ہیں. ہمارے دل میں کسی طرح کوئی شبہ نہیں ہے. جابر سے کہا جابر دیکھنا چاہتے ہو. ایک مرتبہ جابر کے سامنے اسی کمرے میں امام نے ایک ٹھوکر ماری زمین پر, اور جب ٹھوکر ماری تو دیکھا کہ نیچے پتھر نہیں ہے بلکہ سونا چاندی ہیرے جواہرات کے خزانے نظر آ رہے ہیں. کہا جابر تمہیں چاہیے یہ ہمارے اختیار میں ہے. ہاں لیکن جس وقت تم آئے تھے اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا ظاہری اعتبار سے, مگر مال دنیا ہمارے اختیار میں ہے. جب ہم ارادہ
امام حسن علیہ السلام کے پاس گئے تھے، کتنا کھانا امام کے پاس، وہ بھی ان حالات میں کہ لوگوں نے آپ کا مال کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. امام نے خود اس کا تعارف کرایا، دیکھا ایک چائنے والا آیا، آنے کے بعد دعا کر رہا تھا. امام کا گزر ہوا ادھر سے، پروردگار ہمیں مال دنیا دے دے، دعا کر رہا تھا. امام کا گزر ہوا ادھر سے، دیکھا کہ یہ اللہ سے مانگ رہا ہے. امام اس کو لے کے اپنے گھر آئے. آنے کے بعد اس کو بٹھایا اور خیریت پوچھی، اس کے حال احوال معلوم کرنے کے بعد کہا کہ تمہیں کیا چاہیے. اس نے اپنی پریشانی بیان کی، مولا فقر ہے، غربت ہے، تندرستی ہے، یہ سارے مسائل. تو امام نے پہلے کیا بیان کیا، اس کے قبل اس کے اس کی حاجت پوری کرے. امام علیہ السلام نے پہلا جملہ فرمایا کہ ہمارا حق غصب کر لیا گیا ہے اور ہمارا مال پر قبضہ کر لیا گیا ہے. ان لوگوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا، ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے. یہ جملہ امام کا ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ شخص غریب آیا ہے مانگنے کے لیے، اور امام کیا بیان کر رہے ہیں اس سے کہ ہمارا حق غصب کیا گیا ہے، ہمارے مال پہ قبضہ کیا گیا ہے، ہمارا مال چھینا گیا ہے. کوئی ربط ان دونوں میں؟ ہو سکتا ہے ربط نکل آئے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ امام اپنے دور میں ہر ایک سے موقع بہ موقع یہ ظاہر کر کے بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم آل محمد کے اوپر ظلم ہوا ہے، ہمارا حق چھینا گیا ہے، تاکہ آنے والے زمانے میں کوئی یہ نہ کہہ سکے جن کا حق تھا انہوں نے کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ میرا حق چھینا گیا ہے. لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ان کے چھینے ہوئے حق کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. ظاہر کیا بتا دیا کہ دیکھو ایسا ایسا ہے، اور اس کے بعد کہا دیکھو یہ ان حالات میں تم کو جو کچھ دے رہا ہوں وہ بہت کم ہے، اور تم مجھے معاف کرنا کہ میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا ہوں. اور خادم کو آواز دی کہ دیکھو 50,000 درہم لا کے اس کو دیا جائے. 50,000 درہم. اب اس کے بعد جب اسے ملا تو وہ کیا کہتا ہے کہ مولا اتنا زیادہ آپ نے دیا اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ کم ہے، اور اس کے بعد یہ کہتے آپ معذرت طلب کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کتنا اس کے لیے زیادہ تھا. کوئی لینے والا پانے والا کبھی بھی لینے والی چیز اور حاصل ہونے والی چیز کو کبھی کوئی کم نہیں سمجھتا ہے، لیکن یہ پانے والا کہتا ہے اتنا زیادہ آپ نے مجھے دیا، اس کے بعد بھی آپ کم کہہ رہے ہیں. شاید وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے سوچ رہا تھا. امام اپنی حیثیت کے عطا کرنے کے اعتبار سے سوچ رہے تھے کہ جو جیسی حیثیت رکھتا ہے اس کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے. امام کا اختیار جتنا تھا اس اعتبار سے کہہ رہے تھے جو دے رہے ہیں وہ کم ہے، اگر ہوتا اس سے زیادہ تو اور دے دیتے. ایک صلوات پڑھ دیجیے امام. امام کی حیات میں دو اور کہ جب آپ عبادت کرتے تھے، عبادت کے سلسلے میں پایا جاتا ہے کہ جب وضو کے لیے بیٹھتے تھے تو آپ کا بدن لرزنے لگتا، بدن کانپنے لگتا، اور نماز پڑھتے تھے تو بدن رنگ بدل جاتا تھا. اور اس کے بعد نماز کے لیے مسجد یا کہیں یا جہاں بھی آپ نماز کے لیے جاتے تھے تو خاص لباس کے جاتے تھے، مخصوص لباس تھا. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کے پاس روزانہ کا لباس تو جو پہنتے تھے، آپ جمعہ کے دن مخصوص لباس، جمعہ کا مخصوص لباس حضور اکرم کو ہوا کرتا تھا. امام حسن علیہ السلام بھی نماز کے لیے مخصوص لباس، خوبصورت، بلکہ جو آپ کے تمام لباس میں سب سے اچھا لباس ہوتا تھا وہ نماز میں لباس پہن کر کے آپ نماز پڑھتے. کسی نے پوچھا کہ مولا آپ سب سے اچھا لباس پہنتے، آپ نے کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتیوں کو پسند کرتا ہے. ابھی کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ یہ ہم کو بھی اہتمام کرنا چاہیے.
اپنے گھر میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک ایسا پاک و پاکیزہ لباس، ایسا صاف ستھرا لباس، ایک ایسا لباس کہ جو بالکل ہر اعتبار سے اس کا حق ادا کیا گیا ہو، ایسا لباس کہ جو واقعی رنگ کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے مستحب ہو، پہن کے نماز پڑھے۔ اہتمام، جب ہم اہتمام کریں گے تو اللہ جانتا ہے کہ یہ کس نیت سے ہماری بارگاہ میں آیا ہے۔ اگر کسی ایک خاص لباس کا اہتمام کر کے نماز پڑھیں گے، خدا اس کا زیادہ اجر دے گا، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ ہماری بندگی کے لیے محنت کر رہا ہے، زحمت کر رہا ہے۔ امام قرآن کی تلاوت فرماتے تھے تو بہت ہی اچھے لہن میں تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی آپ کی خصوصیتوں میں سے تلاوت قرآن۔ امام علیہ السلام کو بہت ہی اچھے لہن میں آپ تلاوت کرتے تھے، اور حلم کے سلسلے میں کتنا حلم تھا، کتنا تحمل تھا، کتنی برداشت تھی امام میں، کہ وقت وفات یا کہہ لیجئے شہادت کے بعد جب آپ کا جنازہ مدینے میں آیا، گھر سے باہر آیا ہے، تو وہ دشمن اہل بیت مروان، اس کی اولاد کا، وہ کہتا کیا ہے کہ یہ اس کا جنازہ ہے کہ جس کا مدینے میں پہاڑ تھا، بہت بلندی پر پہاڑ تھا، بہت بڑا پہاڑ، اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ ان کا جنازہ ہے کہ جن کا حلم اور جن کا صبر و تحمل اس پہاڑ کے برابر تھا، اس پہاڑ کے برابر تھا، دشمن کا احترام۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے آنے والے نے آ کر کے مولا کی خدمت میں عرض کیا، مولا مجھے اللہ نے دولت دی، سب کچھ دیا ہے۔ آپ جب گئے حاکم شام کے یہاں دربار میں، جب نکلنے لگے تو ایک حاجب نے دربار میں آپ کے پاس آ کر کہا کہ امام ہم کو اللہ نے مال دیا، ثروت دولت سب کچھ دی ہے، مگر اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، اولاد نہیں ہے میرے پاس۔ تو امام نے فرمایا کہ تمہیں اولاد چاہیے کہ آپ کو دعا دے دیجئے یا بتا دیجئے، میں اسے پڑھوں تو اللہ مجھے شاید جب آپ کی دعا کے ذریعے سے اولاد دے دوں۔ تو امام نے فرمایا کہ استغفار پڑھو، استغفار کرو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کثرت سے استغفار کرو۔ وہ استغفار پڑھنے لگا، یہاں تک کہ روزانہ استغفار پڑھتا تھا، ایک ایک دن میں 600 700 مرتبہ استغفار ہوتا ہے۔ تو اس کے استغفار پڑھنے کی بنا پر خدا نے اس کو بیٹے دیے، 1 2 3 نہیں 10 بیٹے دیے اس کو، 10 بیٹے اللہ نے اس کو دیا۔ اچھا، یہ روایت میں نے اس کے پہلے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے میں کتاب دیکھ رہا تو یہ روایت امام حسن علیہ السلام سے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مال نہیں ہے، فقیر ہوں، تنگدست ہوں، کیا کروں؟ تو امام نے فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ لیکن 2 مورد ہو گیا، اس کو بیٹا اور اس کو مال چاہیے، اس کو بھی کہا استغفار پڑھو اور اس سے بھی کہا استغفار پڑھو، استغفار پڑھو۔ دوسرا سائل آیا، اس نے کہا کہ قحط پڑا ہوا ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے اور نہریں سوکھ چکی ہیں، مولا کوئی دعا یا کوئی ورد بتا دیجئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا استغفار کرو، توبہ کرو، اس نے بھی توبہ کیا۔ اسی طریقے سے اور بعض روایت ہے کہ اس نے آ کر کہا کہ ہمارے یہاں جو ایک آندھی چلی ہے جس کی بنا پر جو ہے وہ سارے باغ جو جلے جا رہے ہیں۔ امام نے کہا کہ استغفار کرو، نہریں سوکھی کا استغفار کرو۔ تو کتنے طرح کے سائل آئے، 4 پر، ایک کو مال چاہیے، ایک کو اولاد چاہیے، ایک کو بارش نہیں ہے بارش چاہیے، ایک کو باغات جلے جا رہے ہیں اسے صحیح و سالم باغ چاہیے، نہریں خشک ہیں اسے بہتی ہوئی نہر چاہیے۔ سب کے لیے امام نے فرمایا کہ استغفار کرو۔
امام نے تو کہہ دیا استغفار کرو، استغفار کرے گا۔ یہ اس دور کے ماننے والے تھے جو کہہ دیا کہ استغفار کرو تو استغفار کریں گے، مولا کا حکم ہے۔ آپ یقین سے مانیے اور واقعی انصاف سے بتائیے گا، آج اگر کسی مولانا کے پاس کوئی آئے اور کہے کہ مولانا کوئی ایسی دعا یا کوئی ایسا ورد بتا دیجئے کہ جس سے بیٹا ہو جائے، بہت دن شادی کو ہو گئے ہیں اور شادی ہو گئی مگر بیٹا نہیں ہوا، اور اس سے کہے کہ آپ جائیے استغفار کیجیے، تو بتائیے وہ کہے گا نا کہ مولانا ایسا لگتا ہے کہ ہم کو گنہگار سمجھ رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ یہ بات پکی ہوگی، مولانا لگتا ہے کہ ہم کو گنہگار سمجھتے ہیں اسی لیے کہہ رہے ہیں استغفار کرو۔ دولت چاہیے تو بھی کہہ دے استغفار، لگتا ہے کہ بالکل ہمیں گناہوں میں ڈوبا ہی جانتے ہیں۔ امام علیہ السلام اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کے فائدے کو صرف اور صرف گناہوں کی مغفرت میں جانتے ہیں، جبکہ توبہ اور استغفار کا فائدہ صرف گناہ کی مغفرت نہیں ہے۔ خود امام حسن سے پوچھا کہ یہ جو آپ نے سب کے سوال کا جواب ایک ہی دیا ہے کہ استغفار پڑھی، یہ کہاں سے آپ نے نکالا، یہ کہاں سے جواب دیا آپ نے؟ تو آپ نے سورہ نوح کی اس آیت کا حوالہ دیا جس میں فرمایا تھا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ جناب نوح نے اپنی قوم سے کہا تم نے میرا پیغام نہیں سنا تو دیکھو اب بھی وقت ہے، استغفار کر لو، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے گناہوں کو خدا معاف کر دے گا۔ اس کے بعد جناب نوح نے ان سے کہا، قرآن کہتا ہے سورہ نوح اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ انہو کان غفارا، خدا بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش نازل کرنے والا ہے۔ یہ دوسرا فائدہ ہوا استغفار کا۔ وَيُمْدِكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مال سے مدد کرے گا، اللہ تمہیں بیٹا دے گا۔ اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تمہارے لیے باغات کو قرار دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں قرار دے گا۔ یہ قرآن اتنے فائدے استغفار کے خود بتا رہا ہے۔ ارے دیکھو سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ قرآن کے معلم کو چھوڑ کے قرآن سمجھا جا رہا ہے۔ اگر معلم قرآن سے سمجھو گے تو تمہیں سامنے کی بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ سمجھ میں نہیں آنے والی ہے۔ ایک صلوات کر دیجئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کے اندر موجود ہے انہو کان غفارا ویرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اگر تمہارے پاس مال نہیں تو استغفار کرو مال دے دے گا، اگر تمہارے پاس بیٹے نہیں تو استغفار کرو بیٹا دے دے گا، اگر تمہارے پاس باغات نہیں اللہ تعالیٰ استغفار کرو باغات دے گا، نہریں جاری کر دے گا۔ اتنے فائدے تو قرآن نے خود بیان کیے اور کسی کو سمجھ میں نہ آئے سامنے والے کا۔ بعض روایت میں کہا ہے جس نے پوچھا تھا نا وہ کوئی اور نہیں، بعض روایت میں آئے پوچھنے والے ابن عباس تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے، کیونکہ ابن عباس بھی مفسر قرآن جانے جاتے ہیں نا، آج تفسیر کی دنیا میں آپ دیکھیں خاص طور سے دوسروں کے یہاں یہ بہت اقوال تفسیر میں ان کے نقل کیے جاتے ہیں۔ ابن عباس، تو ابن عباس نے پوچھا کہ مولا کہاں سے؟ کون؟ بڑے مفسر جن کے لیے مولا کائنات نے سورہ حمد کی تفسیر رات گزر گئی، لکھ رہے تھے، تمام نہیں ہوئی۔ یہ ابن عباس ہے کہ جو قرآن کی تفسیر جاننے والوں میں سے آج بھی دنیا تفسیر میں ان کا نام پایا جاتا ہے۔ یہ پوچھ رہے امام سے کہ مولا یہ ہے کہاں قرآن میں؟ اور یہ سامنے کی چیز آپ بھی جائیں گے سورہ نوح اٹھائیں گے تو معلوم ہو جائے گا اتنے فائدے استغفار کے بتائے گئے ہیں، آپ بھی سمجھ لیں گے۔ مگر ابن عباس کے سامنے یہ باتیں نہ آ سکی۔ اب کیوں نہ آئی میں کچھ یہ نہیں کہہ سکتا، نہ تبصرہ کروں گا، میں اتنی ایک بات ضرور جانتا ہوں اور یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ابن عباس جیسا بڑا مفسر ہونے کے باوجود، جس کے پاس قرآن کا اتنا علم تھا مگر اس کے باوجود قرآن کے ظاہر کو نہ سمجھ سکے، تو عزیزوں
جس کے پاس ابن عباس جیسا بھی علم نہیں ہے، اگر وہ کہے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، تو وہ قرآن کیسے سمجھ سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد صلوات پڑھ دیجئے پروردگار عالم نے آل محمد علیہ السلام کو قرآن کا علم دے کر کے بھیجا ہے اور انہیں عقل اول بنایا ہے کہ اگر عقل مجسم ہو کر کے آ جائے تو وہ حسن ابن علی کی شکل میں اس کا فرمان ہے۔ اسی لیے ہمیں امام کے کسی بھی فعل اور کسی بھی کام پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، حق نہیں ہے۔ کیوں؟ حق اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس ان کے برابر یا ان سے زیادہ عقل ہوتی تب حق ہوتا ہے، لیکن جب ہم ان کے برابر ہے ہی نہیں ہے تو ان کے کام میں اعتراض کرنے کا حق کہاں سے رکھتے ہیں؟ کتنے ایسے افراد ہیں جو آج بھی مانتے ہیں اور چلے آ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ تو جو صلح ہوئی تھی، یہ صلح کے ذریعے سے گویا آپ نے خلافت دے دی ہے، امامت دے دی ہے۔ کیا حماقت کی باتیں ہیں اور کیا جو وہ دیوانگی کی باتیں ہیں کہ مولا نے صلح کر لی، صلح کے ذریعے سے آپ نے جو امامت اور خلافت اس کے سپرد کر دی۔ دو لوگوں نے نام دیا اس کا خالِ خلافت۔ اسی لیے آپ دیکھیں ان کے یہاں 6 مہینے کے لیے امام حسن کی امامت مانتے ہیں، 6 مہینے کے بعد دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ 6 مہینے کا امام جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو امام بنا دے تو بن جائے گا، کوئی اس کو ہٹا دے تو ہٹ جائے گا۔ ہم ایسے امام کے امام ہی نہیں مانتے، ہم تو اس کو الہی منصب مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے، کسی کو یہ حق ہے ہی نہیں، اور جب کسی کو حق نہیں ہے بنانے کا تو کسی کو اتارنے کا بھی حق نہیں ہوتا ہے اسے۔ تو 6 مہینے کے مانتے، 6 مہینے کے بعد کیا کیا امام نے؟ معاذ اللہ خالِ خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور دوسرے لوگوں نے کہا نہیں یہ بیعت کر لی ہے۔ جو عالم اسلام میں امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ دو باتیں عزیزوں، میں اس بات کو جو کہ ابھی رہ گئی اسے عرض کروں گا۔ امام علیہ السلام کی حیات کے سلسلے میں ہو سکتا ہے کچھ اگر وقت دے ہو تو عالم اسلام میں 2 نظریے پائے جاتے ہیں امام کے سلسلے میں صلح کے بارے میں۔ وہ یہ کہ امام نے صلح کے ذریعے سے خلافت دے دی ہے کنارے، ایک یہ ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے امام نے بیعت کر لی ہے، اس صلح کو بیعت کا نام دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ جب صلح کی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو اس سے راضی ہو گئے، اس لیے کہ جو ہے وہ جو چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے صلح۔ مگر میں کوئی زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، صرف ایک بات آپ کے ذہن میں ڈال دینا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے کون سی بات درست ہو سکتی ہے؟ غور سے سنیں، ہم اور آپ صلح کسے کہتے ہیں؟ صلح کہتے کسے اور جنگ کسے کہتے ہیں؟ اصل میں مزاج میں پہلی بات تو یہ کہ جنگ کے لیے انسان سمجھتا ہے جنگ اس وقت ہوتی ہے جب انسان کے پاس فوج ہوتی ہے، تلوار ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، انسان ہوتے ہیں، لڑنے کے لیے قوت ہوتی، تو انسان جنگ کرتا ہے، تب جنگ ہوتی ہے۔ اور صلح ہوتی جب انسان مجبور ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، تب انسان صلح کرتا ہے۔ ہمارا مزاج اور ہماری فکر یہی ہے، جنگ ہوتی ہے طاقت میں، صلح ہوتی ہے کمزوری میں، یہی تو مانا جاتا ہے۔ مگر آپ کو اس معنی میں صلح نہ تو رسول اللہ کے ہاں دکھائی دے گی اور نہ ہی امام حسن کے ہاں دکھائی دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکی زندگی رسول اللہ کی اٹھا کے دیکھ لیجئے، کس وقت کفار مکہ صلح کرنے کے لیے آئے تھے رسول اللہ سے۔ مسلمان کتنے تھے مکہ میں؟ چند لوگ تھے، اور یہ سب بیچارے شکنجے میں اور گرفتار کیے جاتے تھے، سزائیں دی جاتی تھی ان کو، مسلمان اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا تھا، اور ادھر سے آتے تھے وہ لوگ صلح کرنے کے لیے۔ آپ ہمارے خدا کو ایک دن مان لیجئے، ہم آپ کو خدا کو جو ہے مانیں گے، 1 ہفتہ مانیں گے،
ایک ہفتہ آپ ہمارے خدا کو مان لیں گے تو ہم جو ہے آپ کے جو ہے وہ خدا کو 1 مہینہ مانیں گے، 1 مہینہ آپ مانیں گے تو 1 سال تک ہم آپ کو خدا کو مانیں گے۔ یا مثلا کہہ لیں گے کہ یہ دولت چاہیے، دولت لے لے، قبیلے کی کسی بھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے شادی کر لیجیے، سرداری چاہتے سرداری دیتے، کتنی باتیں آگے مطالبہ کی ہیں۔ رسول اللہ تنہا ہے، لڑ رہے تھے یا نہیں؟ کیا پیغمبر نے صلح کی؟ اس کا مطلب ہے کہ صلح کمزوری میں نہیں کی جاتی ہے۔ اور عزیزو حدیبیہ میں آ جائیے، حدیبیہ میں کیا ہوا تھا؟ حدیبیہ میں رسول اللہ جب مکہ آئے ہیں تو آپ کے ساتھ 1200 مسلمان تھے، 1200 مسلمان کی تعداد ہو چکی تھی، لڑنے والے تھے، تلوار چلانے والے تھے، فوج تھی، سب کچھ تھا، مگر ادھر کیا ہوا؟ کفار مکہ نے جو کہا، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، کفار مکہ نے جو باتیں منوانا چاہی وہ ساری باتیں رسول اللہ سے منوا لی، اور رسول اللہ نے کوئی بات ان کی نہیں ٹھکرائی، یعنی اپنی کوئی بات نہیں منوائی کفار مکہ سے۔ یہی تو ہوا ہے، ساری باتیں کفار نے رسول اللہ سے منوائی ہیں۔ اب یہاں پر تو رسول اللہ لڑ سکتے تھے مگر نہیں لڑے، اس کا مطلب یہ ہوا یہاں صلح ہو رہی ہے، کس حالت میں ہو رہی ہے؟ طاقت کی حالت میں ہو رہی ہے۔ پتہ چلا کہ صلح کمزوری میں نہیں ہوتی ہے، طاقت نہ ہونے کی صورت میں نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں اتنی باتیں منوائی گئی، رسول اللہ مانتے گئے، لڑنے والے تھے آپ کے پاس۔ اور امام حسن علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا ہے؟ اتنا تو سوچنا چاہیے مسلمانوں کو کہ صلح حدیبیہ میں کفار نے اپنی ساری باتیں منوائی، رسول اللہ نے مانی ہے، اور صلح امام حسن میں ادھر سے سادہ کاغذ آیا ہے کہ اے فرزند علی، آپ جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں لکھ دیجئے، میں دستخط کر دوں گا، آپ جو بھی مجھ سے منوانا چاہتے ہیں میں مان لوں گا۔ کتنا فرق ہے عزیزو، دیکھیے رسول اللہ نے کفار نے جتنی باتیں کہی مان لی، امام حسن نے جتنی باتیں حاکم شام سے کہی وہ ساری باتیں حاکم شام نے مانی ہے۔ یہاں کوئی ایک بات حاکم شام کی نہیں مانی امام نے، مگر فیصلہ دیکھیے مسلمانوں کا، جہاں رسول نے، اور خود قرآن نے فیصلہ کیا، جہاں رسول نے کفار مکہ کی ایک ایک بات مانی، اس صلح کے لیے قرآن کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، میں نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی ہے۔ اب کسی مسلمان میں جرأت نہیں ہے کہ یہ کہے کہ جہاں رسول اللہ مشرکین کی ساری باتیں مان رہے، یہ گویا رسالت سے دستبردار ہو رہے ہیں، نبوت سے دستبردار ہو رہے ہیں، مگر عزیزو یہ ماننا پڑے گا جب کفار مکہ کی باتوں کو ماننے کے باوجود صلح ہو جاتی ہے تو رسالت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر حاکم شام سے ساری بات منوا لی جائے اور صلح ہو جائے تو امامت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک سلوات پڑھ دیجئے۔ یہاں ساری باتیں مانی گئی تھی اور یہاں ساری باتیں منوائی گئی ہیں، وہ الگ بات ہے کسی ایک بات کو نہ مانا ہو۔ اور مولا نے یہ کہا تھا کہ لکھا جائے انت عملا بکتاب اللہ و سنت رسول، لکھو اللہ کی کتاب کے اوپر عمل ہوگا اور سنت پیغمبر کے اوپر عمل ہوگا۔ اب تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب گیا وہاں جانے کے بعد اسی صلح نامہ کو پھاڑا اور پھاڑنے کے بعد پیروں تلے رون دیا اور کہا میں کسی ایک شرط کو ماننے والا نہیں ہوں۔ اب آپ کو سوچنے کے موقع ہے یہ کہ اس صلح نامہ میں کیا لکھا تھا امام علیہ السلام نے کہ کتاب خدا سنت پیغمبر کے اوپر عمل کیا جائے گا، یہی تو باتیں تھی نا۔
مگر ان دونوں باتوں کی کس قدر شام والوں نے دھجیاں اڑائی کہ اسے پھاڑ کے رون ڈالا۔ مگر آج بھی ذرا مسلمانوں کا انصاف دیکھیے، جن کا مذہب انہی دو چیزوں کے اوپر قائم ہے، قرآن اور سنت پیغمبر۔ اگر قرآن اور سنت پیغمبر سے ہٹا لیا جائے ان کا مذہب، پورا مذہب زمین بوس ہو جائے گا۔ اور دیکھیے حاکم شام کیا کر رہا ہے، اسی ورقے میں وہ جس پر قرآن لکھا گیا، سنت لکھی گئی، اسے پھاڑ کے رون ڈالا گیا۔ عزیزوں اب پتہ چل گیا قرآن والا کون ہے، سنت پیغمبر والا کون ہے۔ اگر قرآن و سنت کا دم بھرنے والا کوئی ہے اور نام لینے والے کو مسلمان کہا جائے گا، تو اسلام امام حسن کے حصے میں آئے گا اور کفر حاکم شام کے حصے میں جائے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا کارنامہ تھا، جس کی بنا پر آپ نے جو اس وقت صلح کر کے مومنین کی جان کی حفاظت کی، جسے کوئی نہیں سمجھ سکا، اور لوگوں نے اعتراض کیا اور اپنے والے بھی اعتراض کرتے رہے۔ اس دور میں جو امام علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، نہ جانے کیسے کیسے افراد تھے جو امام کے محب تھے، امام کے چاہنے والے تھے، وہ بھی آ کے امام علیہ السلام کے سامنے بیٹھتے تھے اور اعتراض کرتے تھے کہ آپ نے مومنین کو معاذ اللہ رسوا کر دیا۔ یہ کیسے مومنین تھے کہ جو امام کے کام اور امام کے فعل اور امام کے حکم کے اوپر وہ اعتراض کرتے، وہ چاہنے والے یا وہ امام کے ماننے والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا، کہتے ہی اسے ہیں کہ جو بغیر کسی حکمت کو سمجھے ہوئے اللہ رسول اور امام کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اسی میں ہماری بھلائی بھی ہے اور اسی میں ہماری سعادت مندی بھی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مولا کی مظلومیت رہی ہے ایک لحاظ سے، کہ غیر تو غیر اپنوں نے بھی آپ کو تانا دیا ہے، اور یہی مظلومیت آپ مرنے کے بعد، شہادت کے بعد دیکھیں گے۔ عزیزوں دوستو، یہ بڑا سخت مرحلہ ہے اہل بیت علیہ السلام میں، خاص طور سے فرزند رسول امام حسن علیہ السلام کے لیے، اور آواز دی کہ اے نانا، آپ کے بعد اگر دین کی حفاظت کا معاملہ ہوگا تو صحیح، زندگی میں تیر کھاتے ہیں ہم، آپ کے دین کے لیے مرنے کے بعد بھی اگر جانے پر تیر برسائے جائیں تو بھی ہم آمادہ ہیں اس کے لیے۔ اور یہی ہوا، وہ جنازہ جو گھر سے نکلا تھا، نانا کے روضے پہ جا کے الوداع کہنے اور زیارت کرنے کے خاطر یہ تو وصیت ہو چکی تھی کہ کہاں دفن کرنا ہے، مگر ہائے جسے رسول اپنے کاندھے پر بٹھاتے تھے، ہائے رسول گودی میں لیتے تھے، اسے مرنے کے بعد اس کے روضے میں آنے نہ دیا گیا۔ ارے آنے نہ دیا جاتا، یہ گوارا ہو جاتا، مگر تیر تو نہ مارے جاتے، ارے تیر تو برسائے نہ جاتے عزاداروں، مگر ہاں اتنے تیر کہ پھر دوبارہ گھر میں جنازہ لایا گیا اور تیر نکال کے دوبارہ اسے پھر سے لا کے دفن کیا گیا بقیع میں۔ اے عزاداروں، پھر بھی میں کہوں گا مولا، ارے آپ کی زندگی میں، آپ کے موت کے بعد آپ کا جنازہ تو اٹھا، تیر برسے، جنازہ تیر جنازے میں پیوست ہوا، مگر پھر بھی آپ کا بھائی خاندان بنی ہاشم کے جوان تھے جو آپ کا جنازہ اٹھانے والے تھے اور لا کے بقیع میں دفن کر دیا، مگر ہائے مظلوم حسین، کربلا میں پورے جسم کے اوپر تیر لگے ہوئے ہیں، ایک بیٹا ہے سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پیروں میں بیڑی، کیسے عزاداروں، بس عزاداروں جب خبر ملی میرے
یہ ایام عزا ہے اور یہ آخری دن ہے، یقیناً آپ روتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ آپ کے رونے کو، آپ کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت کرے، اور ان رونے کی آواز کے اوپر خدا اپنی رحمت کو نازل کرے اور اسے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے۔ عزادارو، کربلا میں حسین قتل ہو گئے، اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا، اور جب یہ قافلہ شام زندان میں آیا اور زندان سے بھی جب رہائی ملی ہے، اور رہائی ملنے کے بعد شام میں ایک ہفتہ کہتے ہیں ماتم کیا ہے حسین ابن علی کا جناب زینب نے، اور اس کے بعد جب مدینے کے لیے روانہ ہوئی تو کہا ہمیں ادھر سے لے جایا جائے جہاں میرے بھائی کا لاشا ہے، میرے بھائی کی قبر ہے، یعنی کربلا سے ہوتے ہوئے۔ عزیزوں، بس ایک فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ادھر قافلہ چلا اور جتنی بیوائیں تھی ان بیواؤں کو لے کر کے سید سجاد نکلے کربلا کی جانب۔ کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں یہ بیوی اپنے وارثوں کے ساتھ رہ رہی تھی، ارے کیا گزری ہوگی جب کربلا کی زمین پر پہنچی ہوگی۔ عزادارو، روایت بتاتی ہے جیسی کربلا کی زمین آئی اور نزدیک ہوئی وہ قبر جہاں حسین دفن تھے، روایت کہتی ہے ایک مرتبہ زینب نے اپنے کو ناقے سے گرا دیا، زینب نے ناقے سے گرایا، اور روایت کہتی دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے قبر حسین سے لپٹ گئی۔ اے میرے ماں جائے، ارے میں زندگی بھر آپ کی مجابری کروں گی، اور ایسا بیان کیا ہے رونے والے رو رہے تھے۔ عزادارو، جب کئی دن گزر گئے، مرتبہ کام چلنا چاہیے، زینب قبر بھائی کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر جب اصرار کیا سید سجاد نے تو مرثیہ پڑھا، اے زمین کربلا میں اپنے بھائی کو سپرد کر کے جا رہی ہوں، ارے یہ وہ میرا بھائی ہے کہ جس کو نانا پیار کرتے تھے، جسے بے پروردگار